بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. ہمارے ایک استاد محترم تھے, پڑھاتے تو وہ ہمیں ریاضی تھے یعنی کہ حساب کتاب, لیکن وہ پیروں فقیروں کے بہت زیادہ چاہنے والے تھے, بہت زیادہ صوفیوں سے پیروں سے عقیدت رکھتے تھے. خاص طور پر داتا صاحب کے بہت بڑے فین تھے, داتا گنج بخش صاحب کے. لاہور میں نہیں رہتے تھے لیکن بہرحال داتا صاحب کے بہت بڑے فین تھے. تو ایک دن انہوں نے ایک قصہ سنایا, کچھ اسٹوڈنٹ ان سے یوں ہی بحث میں الجھ گئے کہ نہیں جناب, یہ پیروں سے مانگنا اور یہ فقیروں سے اور صاحبان مزار سے مانگنا اچھی بات نہیں ہے, اللہ سے مانگنا چاہیے. اور وہ بتا رہے تھے کہ نہیں ہم پیروں سے تھوڑی مانگتے ہیں, ہم تو ان کو وسیلہ بناتے ہیں. یعنی وہی ساری قصے جو بحثیں چلا کرتی ہیں وہ ہو رہی تھیں. تو انہوں نے ایک قصہ سنایا اس دوران. انہوں نے کہا کہ ایک بار ایک فقیر تھا جو داتا دربار کے سامنے کھڑا ہو کر مانگ رہا تھا. انہوں نے کہا, وہ کہہ رہا تھا کہ داتا بڑی بھوک لگی ہے کچھ دے, داتا بڑی بھوک لگی ہے کچھ دے. تو ایک بندہ آیا, اس کے پاس رکا, اس کے کاسے میں 10 کا نوٹ ڈالا اور اسے کہا, او بیوقوف آدمی, داتا سے کیوں مانگتے ہو, وہ تو خود اللہ کا بندہ ہے اور اللہ سے ہی مانگتا ہے, تو تم نے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. تو فقیر نے 10 کا نوٹ دیکھا اور پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہا, واہ داتا, جیڑا ماندا ہے اودے کولوں بھی دعانا ہے, جیڑا نہیں ماندا اودے کولوں بھی دعانا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب عمران خان کے شدت سے مخالف ہوں گے, لیکن بدقسمتی کہیے یا جو خوش قسمتی کہیے, تحریک انصاف والے سے خوش قسمتی سمجھ لیں اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے معتقدین پیروکار اسے بدقسمتی سمجھ رہے ہیں کہ وہ جب عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کر کے جاتے ہیں, عمران خان کی مقبولیت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی پوری ریاست کو, بچے کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک آدمی ہے جو پورے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو, پوری حکومت کو, پیپلز پارٹی کو, نون لیگ کو, ایم کیو ایم کو, پوری کی پوری رولنگ ایلیٹ کو, بیوروکریسی کو, پورے طبقہ اشرافیہ کو, جن کی پاکستان پر حکومت ہے, ان سب کو کھٹک رہا ہے. باوجود اس کے کہ وہ جیل میں بیٹھا ہے, باوجود اس کے کہ وہ پاکستان کے اب عنقریب لمبے ترین سیاسی قیدیوں میں شامل ہونے والا ہے, باوجود اس کے کہ اس کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا, ہر مقدمے میں اس کو دھڑا دھڑ تھوک کے حساب سے سزائیں مل رہی ہیں اور اب تک اس کو کوئی 64-65 برس کی سزائیں سنائی جا چکی ہیں اور ابھی بے شمار کیسز کے فیصلے آنے باقی ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک آدمی جس کی ملاقاتوں تک پر پابندی ہے, جو پاکستان کی تاریخ کی انپریسیڈنٹڈ قسم کی پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے, اس کے باوجود ریاست کے طاقتور ترین لوگ اس کے خلاف آ کر اتنا بول رہے ہیں, عوام کو اتنا قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص واقعی کوئی جگرے والا ہے اور کوئی بڑا کام کر رہا ہے. تو یہ تاثر لوگ لے رہے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب لوگ الٹا سمجھ رہے ہیں, اب جو سمجھا رہے ہیں اس کا الٹا مطلب لے رہے ہیں. عمران خان کو غیر مقبول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عمران خان کے متعلق بات کرنی بند کر دیں, اس پر لگی ملاقاتوں کی پابندیاں اٹھا دیں, اس کی اپنے بہنوں تک, اپنے خاندان کے لوگوں تک, اپنے وکلا تک رسائی کو عام کر دیں. غضب خدا کا انتہا ہے. آپ نے عمران خان کو تو قید رکھا ہے, اس کی بیوی کو تو قید رکھا ہے, اس کے بھانجے کو تو قید رکھا ہے. اب بس آج کل کی بات ہے, یوں لگتا ہے کہ آپ عمران خان کی پہلے ایک پھر دوسری پھر تیسری بہن کو بھی قید کر لیں گے. ان کے کوئی 10 ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری آپ کر چکے ہیں, اور ظاہر ہے اب آپ علیمہ بی بی کو تو قید کرنے ہی والے ہیں, سب نظر آ رہا ہے. اس کے بعد آپ عمران خان کی بھانجیوں تک کو آپ 2-2 4-4 گھنٹے کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر سے رات کو تو قید کر کے پھر چھوڑ ہی چکے ہیں. یعنی یہ انپریسیڈنٹڈ قسم کے مظالم ہیں جو اس وقت ہو رہے ہیں عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف. اس کے باوجود وہ مقبول سے مقبول تر ہوتے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کچھ بھی نہیں کر پا رہے. وہ تو بھیگی بلی بن کر اپنے بلوں میں گھسے ہوئے ہیں. ان کی ساری پبلسٹی کیمپین ڈی جی آئی ایس پی آر, طلال چودھری, مریم اورنگزیب, عظمہ بخاری, رانا ثناء اللہ, خواجہ آصف, اور یہ سب لوگ منجھے ہوئے سیاستدان ہیں. چلیں طلال چودھری کل کے بچے ہیں, چلیں مان لیا کہ عطا تارڑ بالکل چھوٹے بچے ہیں, ان کو کوئی سیاست کی سمجھ نہیں. چلیں مان لیا یہ جو آپ نے نئے بچے انڈکٹ کیے ہیں, بیرسٹر عقیل, حذیفہ رحمان, یہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ ہے, انہیں کچھ پتہ نہیں. چلیں یہ بھی مان لیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ایونچولی لے دے کر تو فوجی آدمی ہے نا, ان کا سیاست سے کوئی تعلق تو نہیں تھا نا, وہ تو اب بنا لیا نا انہوں نے, چنانچہ ان کو بھی سیاست کے داؤ پیچ نہیں آتے.
چلیں یہ بھی مان لیا کہ عظمہ بخاری صاحبہ بھی ذرا جذباتی قسم کی خاتون ہیں اور ان کو جس طرف ان کے بزرگ لگا دیتے ہیں وہ لگ جاتی ہیں، اور ان کو کوئی اپنی ان کی کوئی سوچ، کوئی پس منظر، کوئی ایسا سیاسی پس منظر، کوئی سیاسی علم ان کے پاس نہیں ہے. لیکن رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، شہباز شریف، نواز شریف، آصف زرداری، وہ بھائی ان کی خون میں سیاست ہے، ان کی 7 پشتے سیاستدان ہیں، ان کی ساری زندگی سیاست میں گزری ہے. عمران خان اور ڈی جی آئی ایس پی آر دونوں کا اتنا عمر نہیں ہے جتنا ان لوگوں کا سیاست میں تجربہ ہے. یہ سال ہر سال سے سیاستدان ہیں، ان کی کئی نسلوں سے سیاسی تربیت ہے. ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جس کو جتنا دیوار کے ساتھ لگائیں گے وہ اتنا مقبول ہوگا. لیکن یہ سب لوگ عمران خان کے میڈیا سیل بنے ہوئے ہیں، عمران خان کی تشہیری مہم چلا رہے ہیں. پتہ نہیں عمران خان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں یا اس کو مقبول ترین لیڈر بنانے کے لیے پوری تندہی سے کام کرنے میں مصروف ہے.